السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت 66 پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی آیت ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ جی اور اس کا جو عام فہم ترجمہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اور ہم نے اس قصے کو یا اس سزا کو اس وقت کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ بالکل تو آج کی ہماری یہ جو نشست ہے اس کا مقصد ہے کہ اس آیت میں جو وہ کچھ اہم نکات ہیں ان کو سمجھا جائے، خاص طور پر کچھ الفاظ کے معنی اور جو مختلف تفسیریں ہیں ان پر غور کیا جائے۔ جی بالکل، یہ بہت اہم ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ لفظ نکالن، ترجمہ ہم دیکھتے ہیں عبرت، لیکن کیا یہ لفظ صرف سبق کے معنی میں ہے یا اس کا کوئی اور گہرا مطلب بھی ہے؟ اس کا لسانی پس منظر کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، نکال جو ہے اس کا بنیادی مادہ ہے نون کاف لام، نکال، اچھا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، منع کرنا۔ روکنا؟ جی، یعنی وہ چیز جو کسی کو کسی کام سے باز رکھے۔ اب چونکہ عبرت یا کوئی سبق آموز سزا جو ہوتی ہے وہ بھی تو انسان کو غلط کاموں سے، گناہوں سے روکتی ہے نا۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو اسی مناسبت سے عبرت کو بھی نکال کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، عربی میں لگام کو نکیل کہتے ہیں، اچھا، ہاں۔ وہ گھوڑے کو روکتی ہے۔ ہم، یا قید کو بھی نکال کہا جاتا ہے کیونکہ وہ قیدی کو بھاگنے سے یا مزید جرم کرنے سے روکتی ہے۔ تو یہاں نکالن کا مطلب صرف سبق نہیں بلکہ ایک ایسی وہ روکنے والی مثال ہے، ایک ڈیٹرنٹ جسے کہتے ہیں۔ یعنی یہ صرف یاد دہانی نہیں بلکہ ایک رکاوٹ ہے، مستقبل میں ویسا کرنے سے روکنے والی۔ یہ تو واقعی بہت اہم نقطہ ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آیت کا جو اگلا حصہ ہے لما بین یدیہا وما خلفہا، ترجمہ تو کہتا ہے اس وقت کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے۔ کیا اس حصے کی تفسیر میں مفسرین نے کچھ اور پہلو بھی نکالے ہیں؟ کوئی اختلاف؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ مفسرین نے اس کے آپ کہہ لیں کم از کم 2-3 ممکنہ معنی بیان کیے ہیں۔ اچھا۔ جی، جو اس آیت کی گہرائی کو اور واضح کرتے ہیں۔ پہلا تو وہی ہے جو آپ نے فرمایا، جو مشہور بھی ہے اور ترجمے میں بھی عام طور پر یہی ہوتا ہے جی۔ کہ یہ واقعہ یا سزا اس زمانے کے موجود لوگوں یعنی لما بین یدیہا اور ان کے بعد آنے والی تمام نسلوں وما خلفہا دونوں کے لیے عبرت ہے۔ صحیح۔ اس تفسیر میں ما جو ہے وہ اسم موصول ہے، من کے معنی میں، یعنی وہ لوگ جو۔ یہ تو سیدھی تفسیر ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک دوسرا دلچسپ مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا ان لوگوں کے پچھلے گناہوں لما بین یدیہا یعنی جو وہ کر چکے تھے، اچھا۔ اور جو گناہ وہ آئندہ کرتے وما خلفہا، ان سب کی وجہ سے ان کی پاداش میں ان کے لیے عبرت بنا دی۔ یعنی گناہوں کے سبب سے؟ جی، اس صورت میں ما اپنے اصل معنی میں ہے، یعنی جو کچھ، اور آیت کی شروع میں جو لام ہے نا لما، وہ سبب بتانے کے لیے ہے، ان گناہوں کی وجہ سے۔ یہ تفسیر سزا کی وجہ پر زیادہ زور دیتی ہے۔ یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ جی، اور ایک تیسری رائے بھی ملتی ہے جس میں آیت کے الفاظ میں تھوڑی تقدیم و تاخیر یعنی آگے پیچھے کر کے معنی نکالے گئے ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین اسے تھوڑا تکلف سمجھتے ہیں، یعنی غیر ضروری پیچیدگی۔ صحیح۔ لیکن یہ مختلف تشریحات کا ہونا ہی اصل میں قرآن کے کلام کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے نا، کہ ایک ہی جملے میں کتنے معنی ہو سکتے ہیں۔ واقعی یہ باریکیاں اور مختلف زاویے تو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اچھا، اب آخری حصے پر آتے ہیں۔ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ یہاں متقین سے یعنی پرہیزگاروں سے خاص طور پر کون لوگ مراد ہیں؟ کیا یہ عام اصطلاح ہے یا کوئی خاص تخصیص ہے یہاں؟ جی، تفسیر کے روایات اگر دیکھیں تو یہاں متقین سے خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اہل ایمان مراد لیے گئے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ اچھا، یعنی خاص طور پر اس امت کے مومنین؟ جی، یعنی اگرچہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، اصحاب سبت کا ذکر چل رہا تھا پچھلی آیات میں، جی، لیکن
اس سے جو نصیحت حاصل ہو رہی ہے، جو سبق مل رہا ہے، اسے خاص طور پر اس آخری امت کے متقی لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ واہ، یعنی تاریخ کا ایک واقعہ اور نصیحت مستقبل کی ایک پوری امت کے نیک لوگوں کے لیے۔ بالکل، گویا ایک رہنما اصول بن رہا ہے اہل تقوی کے لیے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ نصیحت اثر کن لوگوں پر زیادہ کرتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے جو وہ موٹی موٹی باتیں سامنے آئیں وہ یہ ہے کہ قرآن کا ہر لفظ جیسے نقال، اس کے اندر ایک گہرائی ہے جو صرف ترجمے سے شاید نہ کھلے۔ صحیح۔ پھر ایک ہی جملے کی کئی تشریحات ہو سکتی ہیں جس سے کلام کی جامعیت پتہ چلتی ہے، اور یہ کہ قرآنی واقعات سے عبرت اور نصیحت کا اصل فائدہ اہل تقوی ہی اٹھاتے ہیں۔ بالکل درست فرمایا۔ اور اس میں ایک اور بھی تو پہلو ہے نا غور کرنے کا، کہ تاریخ صرف گزرے واقعات نہیں ہوتے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک آئینہ ہوتی ہے، ایک رہنمائی کا ذریعہ۔ صحیح۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، یعنی متقین، وہ ماضی کی غلطیوں سے، کامیابیوں سے سیکھ کر اپنا حال اور مستقبل بہتر بناتے ہیں۔ جی۔ تو یہ آیت ہمیں یہی یاد دلا رہی ہے کہ تاریخ سے سیکھنا ایک وہ شعوری عمل ہے، خاص کر اہل تقوی کے لیے۔